امام حسن علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، کہیں تو میں خطبہ پڑھوں؟ گھبرائیں نہیں، میں نے کیا اتنا مواد دے کر جاتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کتاب بن جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام پہلے تو انا کر رہا تھا، واحد کا صیغہ استعمال کر رہے تھے، اور اس کے بعد فرمایا نحن حزب اللہ الغالبون، ہم ہیں وہ اللہ کا غالب گروہ، ہم اہل بیت ہیں اللہ کا غالب گروہ، ونحن اہل بیت طیبون، اور ہم ہیں رسول کے اہل بیت جو طیب اور طاہر ہیں، گھبرا نہ جانا، اور ہم ہیں وہ رسول کے اہل بیت جو طیب اور طاہر ہیں، ونحن عہد الثقلین اللذین خلفہما جدی رسول اللہ فی امتی، اور دو ثقلوں میں ہم ایک ثقل ہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اب اس کو میں کلیئر نہیں کرنا چاہتا، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، اور دو ثقل یعنی ثقلین میں سے ہم ایک ثقل ہیں جس کو نانے رسول نے اپنی امت میں چھوڑا تھا، نانے رسول نے اپنی امت میں چھوڑا تھا۔ وَأَنَا ثَانِيُ کتاب اللہ فی تفصیل کل شیء، اور وہ کتاب، وہ ظرف جس میں کائنات کا علم ہے، وہ ہم ہیں۔ گھبرا گئے؟ دیکھو کتنا بڑا جملہ تھا، میں نے تو کہا تھا کہ آپ کے اس جملے پر بڑا مزہ آئے گا۔ وَنَحْنُ ثَانِيُ کتاب اللہ فی تفصیل کل شیء، اور وہ ظرف جس میں کائنات کے ہر شے کا ذکر ہے، وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں سمجھا سکا تو پھر آگے والا جملہ سمجھے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور جو جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان نہیں آ سکتا، وہ ہم ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے، وہ ہم ہیں۔ فالمؤول علینا تفسیرہ ولا تظنینا تعویلہ بل یتیقنا حقائقہ، تفسیر کرنا ہمارا کام ہے۔ گھبرا گئے؟ تفسیر کرنا ہمارا کام ہے، تفسیر کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم تفسیر اور تعویل میں خطا نہیں کرتے۔ بڑا جملہ ہے، ہم تفسیر اور تعویل میں خطا نہیں کرتے، بلکہ ہم تفسیر اور تعویل وہی کرتے ہیں جو اللہ کا اصلی مقصد ہوتا ہے۔ ہم تفسیر اور تعویل وہی کرتے ہیں جو اللہ کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ فاتحون، فوراً ہماری اطاعت کرو۔ گھبرائے نہیں؟ گھبراؤ گی تو ابھی تو بڑے خطبے ہیں۔ میں نے کیا امام نے فرمایا فاتحون، فوراً ہماری اطاعت کرو۔ فإن طاعتنا مفروضۃ اذ كانت بطاعت اللہ عز وجل وطاعت رسولہ مقرونۃ، اور ہماری اس طرح اطاعت واجب ہے جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت واجب ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا تھا یہاں ایک لفظ مفروضۃ کہا فرض ہے، دوسری جگہ کہا مقرونۃ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقرون کس کو کہتے ہیں؟ جب دو بھینسیں آپس میں لڑ جاتی ہیں اور ان کے سینگ پھنس جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت ایک دوسرے سے الگ نہیں، اسی طرح ہماری اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت سے الگ نہیں۔ ثم قال سبحانہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ونہوا اولی الامر، اور کہا جو اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، وہ صاحبان امر ہم ہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اب یہاں میں نے کیا کہ کسی نے اپنے زمانے میں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قرآن کو اس طرح جانتے ہیں
جس طرح اللہ جانتا ہے۔ جب ان غریبوں نے دعوی نہیں کیا، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ کیوں پڑے ہیں خامخواہ؟ ان غریبوں نے کبھی دعوی نہیں کیا، اور آپ نے ان کے بارے میں اتنی فضیلتیں لکھی، اتنی فضیلتیں لکھی کہ اگر آج ان کو قبر سے اٹھایا جائے اور ان کو وہ فضیلتیں دکھائی جائیں تو وہ دیکھ کر پھر مر جائے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ بھائی بات وہ کرو توجہ ہے میری گفتگو پر؟ میں نے کیا میرے دوستوں، اسی لیے اللہ نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے العصر کی۔ اللہ کو ضرورت کیا ہے قسم کھانے کی؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو قسم کھانے کی؟ میرے دوستو، اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے، حالانکہ یہ دنیا میں بھی قانون ہے، کبھی محبوبیت کی قسم کھا جاتی ہے، مجھے قسم ہے آپ کے بالوں کی، مجھے قسم ہے آپ کے آنکھوں کی، کبھی پیار کا، جس طرح ہم اپنی اولاد کا قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے تمام قسمیں کھائی ہیں قرآن حکیم میں، اور اللہ نے دیکھو کس طرح قسم کھائی ہے، والشمس والضحیٰ۔ مجھے قسم، ابھی دیکھیں جتنے میں نے کیا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ ایک تو دن ہے اور دوسرے سارے سامعین جو ہیں پڑھے لکھے ہیں۔ دیکھو اندازہ لگائیں، یعنی ایک سورت شمس میں اللہ نے 18 قسمیں کھائی۔ اندازہ لگایا اللہ نے 18 قسمیں کھائی ہے۔ ضرورت کیا ہے اللہ کو قسمیں کھانے کی؟ اور قرائے والشمس، مجھے قسم ہے سورج کی، والضحیٰ، اور مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یعنی اللہ نے 2 آیتوں میں کتنی قسم کھائیں؟ 3۔ مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاہا۔ کیوں؟ نوجوانوں ایک بات بتا دوں، آپ تھوڑی سی، میں سمجھتا ہوں آپ کو لاہور میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جہاں کتنے بڑے مدارس ہیں، تھوڑی سی آپ جو ہے عربی کا صرف اور نحو سیکھ لیں تو آپ کو مجالس میں بڑا مزہ آئے۔ یہ اللہ نے ہاں اسی لیے کہا ہے کیونکہ عربی میں شمس جو ہے وہ مؤنث ہے، جس طرح مدینۃ مؤنث ہے، تو جب اس کا ضمیر آئے گا تو وہ ہاں آئے گا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، باب ہو نہیں ہوگا، بابھا۔ وہ میں نام لینا اس کا نہیں چاہتا، بڑا مولوی ہے، حالانکہ وہ دوسرے مذہب کا ہے، تو میرے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا قبلہ آپ جو کہتے ہیں کہ صرف علی دروازہ ہے، یہ تو بہت دروازے ہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا جو رسول نے جو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہاں۔ ارے میں نے کہا یہ ہاں پرشن والا نہیں، یہ عربی والا ہے، یہ ہاں پرشن والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہاں ہے۔ وہ بیچارے سمجھتے نہیں قبلہ۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے سورج کے روشنی کی، اور مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آج بھی جا کر دیکھیں تو سیاہ سطح کے حاشیہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ یہ سورج کون ہے، یہ روشنی کون ہے، یہ چاند کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا کالشمس وفاطمۃ کالضیاء وعلی کالقمر، سورج میں ہوں، روشنی فاطمہ ہے۔ بڑا جملہ قبلہ میں نے کہا دیا ہے،
ساداتوں کے لیے خاص تلاش کر رہا ہوں. رسول نے فرمایا سورج میں ہوں، روشنی فاطمہ ہے، چاند علی ہے. بڑا جملہ ہے. رسول نے فرمایا سورج میں ہوں، روشنی فاطمہ ہے، چاند علی ہے. یا رسول اللہ یہ فاطمہ کو اللہ نے روشنی کیوں کہا؟ یہ تو ابھی پتا چلتا ہے میرے دوستوں. موجودہ زمانے میں آدمی سویا رہتا ہے، آنکھ کھلی اور اٹھا، بھائی سورج نکل کر آیا. بھائی آپ نے تو سورج کو دیکھا ہی نہیں، کہا یہ باقی روشنی کائے کی ہے. پتا چلا کہ سورج سمجھ میں آتا ہے روشنی کے ذریعے. اگر آپ کو رسالت سمجھنی ہے تو بطول کے دروازے پر آنا پڑے گا.